الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جہاں پر ظاہر کی ہے تو انسان سے پیدا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح ایک ہی عورت سے کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہی دونوں میاں بیوی ہیں اور وہی ان کی جسمانی اور فزیکلی ساری نقل و حرکت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ماں کے اندر لڑکا اور لڑکی تبدیل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر آگے نشانیوں میں سے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ازدواجی زندگی نعمت کے طور پر عطا فرمائی. اسی طرح جوانی کے زمانے میں میاں بیوی میں محبت رہتی ہے اور بڑھاپے کے زمانے میں رحمت اور ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آدمی جیتا ہے، خیال کرتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس کے اندر رکھی ہیں اور بتائی ہیں، اور مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ شریعت مطہرہ عطا فرمائی جس میں ازدواجی زندگی گزارنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اعتبار سے سراہا ہے اور اس کا حکم کیا ہے اور اس پر اپنی رضامندی بتائی. شادی سے پہلے جو اعمال آدمی کر رہا ہے نکاح ہونے کے بعد اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہی نماز پہلے پڑھتا تھا، نکاح ہو گیا، وہی نماز کے اندر اللہ پاک نیکیاں بڑھا دیتے ہیں. کئی مذاہب دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے اندر عورت کے ساتھ کی زندگی کا کنسیپٹ نہیں ہے. وہ لوگ عورت کے بغیر جئیں اس طرح کی زندگی انہوں نے اپنی بنا رکھی ہے. تو اگر ایسا ہی رہا کہ مرد عورت جمائی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی کائنات اور یہ پورا کارخانہ یہ آگے کیسے بڑھے گا، ترقی کیسے کرے گا، انسان کی آبادی اور تعداد بڑھے گی کیسے؟ کام کرنے والے زندہ ہیں وہ مر جائیں گے، لیکن آئندہ کون سنبھالے گا؟ ایک مرد نے جو کمایا اپنی محنت سے، اس کا کمایا ہوا محنت کا کون کھائے گا؟ لہذا یہ ایک فطری قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے نام سے اللہ نے شریعت جو اتاری وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھ کر اتاری. پہاڑ کے اندر یہ فطرت نہیں ہے، آسمان میں یہ فطرت نہیں ہے، فرشتوں میں یہ فطرت نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ نے محبت اور غصہ اور جذبات یہ سارے رکھے ہیں. لہذا اس کو یہ کام دیا کہ بھائی تم اپنی زندگی کو ازدواج کے ساتھ اور کپل لائف بنا کر اور کپل لائف کو گزارو. اور ایک چھوٹا سا ایک سمجھو کہ تجزیہ سمجھو یا ایک چھوٹی سی بات کو سمجھو کہ جو لوگ شادی کر کے پریشان ہوتے ہیں یا شادی کرنے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو پچھتا گئے شادی کر کے، شادی نہ کرتے تو اچھا تھا، شادی سے پہلے میں بہت سکھی تھا، خوش تھا، اور شادی کرنے کے بعد میں تو دکھی ہو گیا. تو اس کو تھوڑا سا سمجھو کہ وہ بھائی کی کیا غلطی ہے. پیدا ہوئے تھے تو دانت نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندے کو اس کو دودھ پینے کی ضرورت ہے، لہذا اللہ نے دانت نہیں دیے کہ یہاں پر دانت کی ضرورت، کھانے لگا تو دانت دیے.
ایک شیر کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ اس کو گوشت کھانا ہے، اس کو شکار کرنا ہے، تو اس کو ناخن بھی دیے اور دانت بھی دیے کہ لے تازہ گوشت تو ڈائریکٹ کھا۔ ایسے ہی دیگر جو جس کو بھی اللہ نے جیسا بنایا، پرندہ بنایا، مچھلی بنایا، تو جس کو جیسا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت اور اس کی زندگی پرسکون اور خوش عیش ہو، وہ تمام چیزیں اللہ نے اس کو مہیا کی۔ کہ شیر کو بولے تو گھونسلہ بنا تو وہ نہیں بنا سکتا، لیکن پرندہ گھونسلے میں رہے گا اور اپنا نشیمن بنائے گا تو اس کو وہ صلاحیت دی کہ وہ تنکے جمع کر کے اپنا نشیمن تعمیر کرے، اپنا گھونسلہ بنائے۔ تو انسان جب پیدا ہوا تو دانت نہیں تھے، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو دانت دیے، اور وہ اللہ جو حکیم ہے اور رحمان و رحیم ہے، جو تمام مخلوق کا ایسا خیال کر رہے ہیں۔ سب مکھی کو نہیں کہا کہ شہد بنا، وَأَوْحَى إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ شہد کی مکھی کو کہا، وہ خاص مکھی ہے، ہر مکھی کو نہیں کہا کہ تو شہد بنا۔ تو یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ جو حضرات شادی کر کے یوں کہتے ہیں کہ ہم پچھتائے، تو ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان و رحیم اور حکیم کریم علیم ذات کو اور خبیر ذات کو تھوڑا سا دیکھ تو صحیح، جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کہ وہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اور ان کے فیصلوں میں بھول چوک غلطی نہیں ہے کہ تجھے بنایا تو بچپن سے ایسا بنایا۔ بچہ چلنے لگ جائے تو ماں باپ کے دل میں وہ والی محبت نہیں ہوتی، جو بیبی بوائے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے وہ محبت ہوتی ہے، جو لیتا ہے جو دیکھتا ہے گود میں اٹھاتا ہے۔ 8 سال کا چھوکرا جو کرے بیٹھنا چلنا کائے کا گود میں آئے گا، نہیں لیتی اس کی ماں ہے، چل چل تو اتنا بڑا ڈنگرے تو کون گود میں اٹھائے گا؟ تو وہ اللہ دلوں میں محبت کو ڈالتے ہیں، مودت کو جو ڈالتے ہیں، اور حکمتوں کے ساتھ، اور جیسی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خالق بھی ہیں اور باری بھی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس پر پورا ان کا کنٹرول بھی ہوتا ہے، کب کون سی چیز کو کیسے رکھنا، عام دنوں میں ہوا کو کتنا چلانا اور عذاب دینا ہو تو ہوا کو کتنا تیز کرنا، وہ اللہ کے کنٹرول اور قابو میں ہے۔ تو جو اس طرح شادی کر کے اگر یوں کہتا ہو تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اللہ نے، میں چھوٹا تھا تو پھر مجھے اس طرح بڑا کیا، میں کھانے پینے لگا، پھر تو اور بڑا ہوا تو کپڑوں کے اعتبار سے اور سماج معاشرے کے اعتبار سے میرے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئی، اور جب میں جوان ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو اور اس کا بستر الگ کرو۔ کیوں 5 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو آقا نامدار تاجدار مدینہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ نصیحت نہیں کی کہ 10 سال کا ہوا، اب اس میں کچھ شعور آیا ہے، اب اس میں کچھ سوجھ بوجھ آئی ہے، اب یہ مراہق ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے چند دنوں کے بعد بالغ ہوگا، لہذا اس کو اب بستر اس کا الگ رکھ کے اس کو الگ سلاؤ، چاہے بھائی بھائی ہوں تو بھی اور بھائی بہن ہوں تو بھی۔ آج کے فلیٹوں کو دیکھو، اور جن کو اللہ نے مکانوں کی نعمتیں بہت اچھی دے رکھی، تو میاں بیوی کا روم الگ اور چلڈرن روم الگ، تو وہاں پر بھائی بہن ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں، ایک ہی پلنگ پہ سو رہے ہیں، ان کے لیے ایک پلنگ بنا دیا، روم بھی ان کا الگ، بند۔ گناہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اسلام کی تعلیم کو اور اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت کو کوئی سمجھے تو صحیح، سنے تو صحیح، دیکھے تو صحیح۔ بہت اپنی مالداری کے نشے کے اندر، پھر وہ روم الگ اور پھر بڑا فون الگ اور انٹرنیٹ کا ریچارج الگ۔ تو نہیں بچ سکتا تیری تنہائی میں، وہ دونوں کیا بچیں گے؟ وہ تو نادان ہیں، اور ان کے تو جوانی کے جذبات بڑھ رہے ہیں، ان کے اندر تو خون اور تمام چیزوں کا فلو اور تمام چیزیں بہت زیادہ طاقت کے ساتھ ہیں۔
لیکن کسی کو عقل بھی تو آئے. لا الہ الا اللہ. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میں چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا گیا، میری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے گئے، میری عزت کو بڑھایا، میرے مقام کو بڑھایا، میری شہرت کو بڑھایا، میری عقل سوجھ بوجھ کو بڑھایا. کھانے کی نعمتیں دور دور سے تھی، وہ میرے سامنے لا کر رکھی. اب اللہ ہی کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ ایک صنف سے بنایا اللہ پاک نے تاکہ محبت رہے، اور پھر کہا کہ یہ ازدواجی زندگی کے ساتھ تم جیو. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو تیری جوانی کی خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا. تو چین سے خوشیوں سے رہتا، تیری خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے ایسا کہا، یا تیری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے تجھے اللہ نے یہ حکم دیا؟ کس طرح تو کہتا ہے کہ میں شادی سے پہلے سکھی تھا اور شادی کر کے میں دکھی ہوا؟ ارے بھائی، آدمی ایک گاڑی لاتا ہے منزلوں پر جانے کے لیے اور ادھر سے ادھر سفر کرنے کے لیے. اب وہ گاڑی کو غلط طریقے سے چلا کر دکھی ہے کہ جب چالو کرو چالو ہی نہیں ہوتی ہے. ارے بھائی، تو چوتھے گیئر میں گاڑی کو اٹھائے گا تو نہیں، تیرے باپ سے بھی نہیں چالو ہوگی. جو طریقہ بتایا اس طرح گاڑی کو چلا. پھر دیکھ، پھر تیرے سفر کے اور یہ سواری جو نعمت ہے اللہ تبارک، جس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا، پھر اس کے مزے اڑا. تو غلط طریقے سے زندگی جی کر اللہ نے بتایا، نبی نے جو بتایا اور کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے اور اسلام جس طرح رہبری کر رہا ہے، اس طرح زندگی تو نے نہیں جی ہے. تو جس طرح بیوی کے ساتھ اور اپنی کپل لائف ازدواجی زندگی جی رہا، کہیں تجھ سے بھول ہو رہی ہے تو پریشان ہے. ورنہ گاڑی اور باڑی تو آدمی لاتا ہے اس لیے کہ سکھی ہو جائے، دکھی ہونے کے لیے نہیں لاتا ہے. اب بتا، شادی سے پہلے تجھے کسی نے زبردستی کی تھی؟ کوئی نے تیرے یہاں پر کچھ رکھ دیا تھا، کرتا ہے کہ نہیں؟ خود تو ولکھے مار رہا تھا. اور اب تو نے زندگی گزارنے کی جو ٹپس ہے اور زندگی گزارنے کے جو سکھی ہونے کی جو علامات اور جو باتیں ہوتی ہیں اور جو طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ تو نے نہیں اختیار کیا. تو آج بھی اگر تو سکھی ہونا چاہتا ہے تو اسلام جیسا بتاتا ہے، اللہ نے جیسا بتایا ویسا جی لے، تو آج بھی تجھے ازدواجی زندگی کا سکھ ملے گا اور تو خوش ہوگا. بلکہ جو حضرات بھی شادی کر کے خوش ہیں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کی، ہم کو جلدی شادی کر لینی چاہیے تھی. صلی علی محمد. تو ایک تو یہ ہے کہ شادی کے بعد والی زندگی، اور ایک تو یہ کہ خود شادی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسانی جسم کی تندرستی کے لیے بہت ساری باتیں بتائی، اللہ تبارک و تعالی نے عبادت بھی دی کہ بھئی 5 وقت وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھو. وضو کرو اور نماز پڑھو. تو وضو کرنے میں بھی تمہارے لیے تندرستی ہے، نماز پڑھنے میں تمہارے لیے تندرستی ہے. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں دی، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا. تو نماز اور عبادت کے لیے تو آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور فرض حکم ہے اس کو پورا کرنے میں. اندھیرے میں بھی چپ چاپ آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی کسی کو جگا نہیں رہا، شور شرابہ نہیں کر رہا. اور دن میں 5 مرتبہ آ رہا ہے جا رہا ہے. اتنا اہم کام ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ کرو. اور عام متن شادی آدمی زندگی میں 1 مرتبہ کر رہا ہے، تو 1 مرتبہ کر رہا ہے تو سب کی نیند کو ڈسٹرب کر کے، سب کو ستا کر کے تو شادی کرے گا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ رسول کو ناراض کرے گا. اور تیری مالداری کے سارے جتنے کونے ہیں وہ سارے سب کھول کے سب کو بتائے گا، دیکھو میں اتنا مالدار ہوں. اور بڑی دعوتیں کر کے سب کو بتائے گا میں اتنا سخی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیٹیوں کے نکاح اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور نبی کی موجودگی میں صحابہ کے نکاح کتابوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ رسول کو ناراض کر کے تو کس سے سکھ لینا چاہتا ہے اور کس سے برکت لینا چاہتا ہے؟ شادی کے بعد کی زندگی کو کہتا ہے میں پچھتا ہے، شادی میں تو نے کیا کیا تھا؟
برکت والا راستہ اختیار کیا ہوتا، خوشیوں والا راستہ اختیار کیا ہوتا، سکھ والا راستہ اختیار کیا ہوتا تو آتی. تو نے دروازہ ہی وہ کھولا تھا جہاں سے گرم ہوا آ رہی تھی. ایک ہی بلوور ہے جس میں سے ٹھنڈی اور گرم دونوں ہوا آتی ہے. الٹا پھرا کے تو گرم ہوا آئے گی جو گرمی میں تجھے پسینہ نکال دے گی. تو یہ ابھی جو دور چل رہا ہے شادیوں کا، اس کے اندر چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات کو دیکھ کر سکھی ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ رسول کے رحمت والے نور والے دامنوں کو اور طریقوں کو چھوڑ کر کے ہم خود اپنے ہاتھ سے دکھی ہو رہے ہیں. اور یہ اتنا زبردست اللہ کی طرف سے یہ کنسپٹ دیا گیا ہے کہ تم اگر میاں بیوی اگر تم سکھی رہو گے اور تم ایک دوسرے کے مزاج کو پرکھ کر کے تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ اور تم دونوں یکجان دو قالب رہو گے، ایک دوسرے کی تمہاری رائے اور ملتی رہے گی اور ایک دوسرے تم مل جل کر اگر زندگی گزارو گے، تو جس دن سے تم دونوں کا مزاج ایک ہوگا اس کے بعد تم تمہاری اولاد کی تربیت اور گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی فکر کرو گے. تم دونوں ہی لڑائی میں سے اونچے نہیں آ رہے تو تم دونوں کیا کرو گے؟ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے لیے، سکون کے لیے، خوشیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اچھا سماج اور معاشرہ اسٹیبلشڈ ہو اور اچھا سماج اور معاشرے کی تخلیق ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تھا. تو ہم تو سماج اور معاشرے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. جس کی بیٹی لائے تھے ان کو بھی دکھی کر رہے ہیں، اور خود تو جس کا بیٹا ہے تو وہ تیرے ماں باپ کو بھی دکھی کر رہا ہے، اس لیے کہ بڑی تمنا اور امنگوں کے ساتھ بہو لائے تھے، اب تو نے صحیح نہیں جیا تو تیرے ماں باپ بھی دکھی ہیں کہ میرا بیٹا سکھی نہیں ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ ہم کو برکت دینے، سکھی کرنے، دونوں جہاں میں کامیاب کرنے کے لیے دیے ہیں. اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نمونے دیے گئے. آل اولاد والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا. جن کی اولادیں نہیں تھیں انہوں نے خود اللہ سے دعا مانگ کر اولادیں لی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کو اس پر صحیح نہ چل کر آدمی دکھی ہے اور پھر کسی اور پر انگلی رکھے، انہوں نے یوں کرا دی اور انہوں نے ایسا کر دیا، اور یہ میں جو لایا ہوں جس کی بیٹی کو اس کے ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں. خود مرد کو چاہیے جو خود ذمہ دار ہے، جس کی ایک مثال یوں ہے کہ کار چلانے والا جو ڈرائیور ہے وہ چلا رہا ہے، پیچھے 4 جنے بیٹھے ہوئے یا 7-6 جنے بیٹھے ہوں، وہ مستی کریں چاہے سو جائیں چاہے کھائے پیئیں، اس کی ذمہ داری ہے یہ دھیان سے چلائے. ادھر ادھر ٹھوک کر کے یہ مستی کر رہے تھے تو میں نے ٹھوک دیا تو کوئی مطلب نہیں ہے. وہ خود بالکل بیدار ہو کر اور بالکل ایکٹیو ہو کر دھیان سے وہ گاڑی چلائے. وہ لوگ جو بھی کرتے ہوں، تو جو لڑکی کو شادی کر کے اپنی بیوی بنا کر لایا ہے اس میں مانا کچھ کمی ہوگی، میں مانتا ہوں اس بات کو، لیکن تو ذمہ دار ہے، قوام ہے تو، تیری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ صحیح زندگی گزار کر اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے اور اپنی زندگی کو گزارے. اور نہیں سمجھ میں آتا تو جاننے والوں سے پوچھیں. میرے لیے عنوان تو بہت بڑا ہے، موقع ملا تو آگے بھی اس پر بات کریں گے، لیکن دور جو ابھی فی الحال شادیوں کا چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم النکاح برکتاً ایسر و مؤونہ فرمایا، لہذا اپنی شادیوں کے اندر اخراجات کو کم کرے اور سادگی کو اختیار کرے. کوئی طریقہ جس سے اللہ رسول ناراض ہوں اس طریقے سے شادیاں کر کے پھر خطبے میں النکاح من سنتی کہوے، کون سے منہ سے قاضی صاحب سے بلواتے ہو، کون سے منہ سے قاضی صاحب سے بلواتے ہو. لہذا آخرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو دیا ہے اس کو کہاں لگانا ہے اس کو سوچ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں. اور اللہ کے بھیجے ہوئے قانون پر جو چلے گا وہ غریب ہو یا مالدار سکھی ہو کر رہے گا، اور اگر اللہ کے قانون کو چھوڑے گا مالدار ہو یا غریب ہو پھر وہ دکھی ہو کر رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سوجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا متبع بنائے. وآخر دعوانا